السلام علیکم. I'm Saleh Hazra, first year medical student in KMC. Assalamu alaikum. I'm Shifa from first year in Khyber Medical College. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Ajam Saeed. Assalamu alaikum. This is Israr Ahmed, a second year MBBS student at Khyber Medical College Peshawar. اینڈ یہ ایم ٹی کیٹ سیریز کی دوسری ویڈیو ہونی جا رہی ہے. اس سے پہلے میں نے ایم ٹی کیٹ ٹاپر کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے. اینڈ میں سب سے ایم ٹی کیٹ کے ریلیٹڈ جو بھی کویریز ہو, جو بھی کویشچن ہو, وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے آنسر ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک ایکسٹرا چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف ایم ٹی کیٹ کے ریلیٹڈ نہیں, بلکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, کسی بھی چیز کو ایز کرنے کے لیے آپ لوگوں میں ڈیڈیکیشن اینڈ ڈسپلن ہونی چاہیے. یہ ایم ٹی کیٹ کے جو سورسز ہوتے ہیں, جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں, یہ سب سبجیکٹس آن لائن سورسز سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اسٹل جو لوگ اچیو کر لیتے ہیں اور جو لوگ رہ جاتے ہیں, ان میں ایک چیز ہوتی ہے جو ان کو ایک دوسرے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک وہ ڈسپلن اینڈ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. جب تک آپ میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی تو مشکل ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ایز کر لیں. اس ویڈیو میں ایم ٹی کیٹ کے جو ہائیسٹ ٹاپ اسکوررز ہیں وہ ایم ٹی کیٹ کے ریلیٹڈ جو جتنے بھی کامن کویریز ہوتے ہیں وہ آنسر کریں گے اپنی پرسنل ایکسپیرینس کے بیس پر. اینڈ یہ ضروری نہیں کہ 100% آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی ویک پوائنٹ کو دیکھنا ہے اور اس کو اس کے اکارڈنگ امپروو کرنا ہے. اینڈ اسٹل اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی کوئی کویریز ہو اسٹڈیز کے ریلیٹڈ, ایم ٹی کیٹ کے ریلیٹڈ, کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ, تو یو پیپل کین ایزیلی ریچ می آؤٹ آن انسٹاگرام. اینڈ آئی ہوپ یو پیپل ول لائک دس ویڈیو. تھینک یو. السلام علیکم. I'm Saleh Hazra, first year medical student in KMC, and I scored 187 marks in KME MCAT. Assalamu alaikum. I'm Shifa from first year in Khyber Medical College, and my score was 187. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Ajam Saeed اور میں نے میٹرک جو ہے سینٹ میریز ہائی اسکول پشاور سے کی ہے اور اپنی ایف ایس سی ایڈورڈز کالج پشاور سے کی ہے. I have scored 191 as a repeater in KMU MTCAT. فرسٹ اٹیمپٹ میں میرے اسکور 182 تھا, پھر ریکنڈکٹ اس کے بعد 171 ہو گیا. So I was an MDCAT repeater in my first attempt. I couldn't make it to the public sector medical college. That's why I took a gap year. اور پھر gap year میں you know like stress level and anxiety اور pressure بہت زیادہ ہوتا ہے. So you have to cope up with that. And وہ سارا کچھ مینیج کر کے تو گیا. میں نے بھی گیپ کیا تھا. میں بھی repeat ہو گیا. ڈرا بیکس فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ تھے کہ آئی یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف ایکسٹرا تھنگس. اپنی ٹیکسٹ بکس اور اپنا جو اپنے پروونس کے جو ایم سی کیوز بکس ہیں ان کو چھوڑ کر میں اور چیزوں میں زیادہ لگ جاتا تھا, جو کہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا, جس کی وجہ سے آئی فیل کہ میرا اس وجہ سے کم ہوگا. سیکنڈلی ایک چیز یہ تھی کہ میں نے انگلش کو بہت نگلیکٹ کر لیا تھا. انگلش کو نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے میرے تقریباً 10 ایم سی کیوز انگلش میں غلط ہوئے تھے فرسٹ اٹیمپٹ میں, جس کی وجہ سے میرے مارکس کافی کم ہوئے. میں نے خود نائفسی میں اکیڈمی کی تھی. گیپ ایئر میں نے کی تھی بٹ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا بیکاز میں نے آلریڈی پڑھا ہوا تھا یوٹیوب سارا, تو ٹائم نہیں ویسٹ ہوا تھا. تو میں اکیڈمی سجیشن کرتی. میرا بھی سیم اوپینین ہے. میں نے ایف ایس سی میں اور میٹرک میں وغیرہ میں کوئی کوچنگ وغیرہ تو نہیں لی, اور ایم ٹی کیٹ میں فرسٹ اٹیمپٹ میں نے اسٹیپ اکیڈمی جوائن کی تھی. اینڈ آئی وڈ ناٹ بی بلیمنگ اسٹیپ اکیڈمی بیکاز انہوں نے بہت اچھا پڑھایا بٹ مجھ سے مینیج نہیں ہو پایا. And in my second attempt, I went for self-study, and I guess that helped me a lot. So, academy, میری طرف سے نہیں کرتی. اکیڈمیز میں نے فرسٹ اٹیمپٹ پر جینیس اکیڈمی جوائن کی تھی, بٹ میں نے 1 مہینے کے بعد چھوڑ دی تھی. اور سیکنڈ اٹیمپٹ میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی. اکیڈمی کے بارے میں ایسے کہ 3 اس کے ڈرا بیکس ہیں. ایک انرجی ویسٹ ہوتی ہے, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور ساتھ میں پیسے بھی ویسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ابھی تقریباً 50,000 سے اوپر یہ لوگ چارج کرتے ہیں پر سیشن. اینڈ اور جو اس کے متبادل اگر کوئی دیکھا جائے کہ کوئی سورسز ہے تو یوٹیوب پر آلموسٹ سارا کورس جو ایم ڈی کیٹ کے وہ پڑھا ہوا ہے. جو فزکس ان سیکنڈز ہے اس کے سارے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ واجد علی کمپاؤنڈ نے کیمسٹری کے لیے سارے لیکچرز ہیں, اور بایولوجی گارڈین ہے بایولوجی کا. تو وہاں سے کر کے یو کین کور آل یور ایم ڈی کیٹ سلیبس, اور آپ ایزلی 180-190 مارکس کور لے سکتے ہیں. ایف ایس سی ٹائم میں کوچنگ کلاسز از اے گڈ تھنگ, کیونکہ اس ٹائم آپ کے پاس 2 سال ہوتے ہیں. اور کوچنگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کالج میں موسٹلی جو کالجز ہوتے ہیں, اسلامیہ کالج ہو گیا یا ایڈورڈز کالج ہو گیا, وہاں پر کورسز تو کمپلیٹ ہوتے نہیں ہیں, اور اگر ہوتے بھی ہے تو کوئی کلاسز نہیں لیتا. تو اٹس بیٹر کہ آپ لوگ کوچنگ اکیڈمی جوائن کریں آپ, تاکہ آپ کے پاس ایک ٹائم ٹیبل سا بنا ہوا ہو کہ آپ نے ان مہینوں میں اپنا کورس کمپلیٹ کریں. تو اس کے ساتھ اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کورس ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے, آپ کو ریویژن کا کافی ٹائم مل جاتا ہے.
लाइक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था, हम लोग सिर्फ संडे प्रैक्टिस टेस्ट में जो भी एमसीक्यूज आते थे वही सॉल्व करते थे. एंड पर्सनली मैंने कोई प्रैक्टिस बुक्स कुछ भी नहीं, आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई कोर्स बुक्स. एंड देन फिर मैं जी के संडे प्रैक्टिस टेस्ट देने जाती थी एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस देम एट होम. दैट्स इट. मैंने भी कोई ख़ास बुक्स नहीं यूज़ की, लेकिन प्री मेड से मैंने 5 पेपर्स किए थे और NGCon के संडे टेस्ट सॉल्व किए हैं. इसके अलावा मैंने किप्स की बुक्स ली थी, बट सिर्फ मैंने फिजिक्स के लिए यूज़ की थी. मैंने सिर्फ 5 पेपर सॉल्व किए थे. इसके अलावा जो कोई MCQ मेरा गलत हो जाता था तो उसको मैं ज़रूर हाईलाइट करती थी और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी. अगर मुझे याद करने में मसला होता था तो मैं दोबारा बुक रीड करती थी, वो चीज़ दोबारा याद करती थी. और अगर कॉन्सेप्ट वीक होता था तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करती थी. मैंने रिपीट ईयर में तो बहुत सारे MCQ सॉल्व किए थे. लाइक अगर बुक्स की बात की जाए तो ग्रिप सीरीज मैंने सॉल्व की थी. बॉम जो स्वाद अकेडमी वाली बुक है उसमें पर चैप्टर जो होते हैं 300 से 400 MCQ होते हैं बॉम सीरीज में, और मैंने वो पूरी की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. एंड उसके साथ जीनियस वाली चैंपियन सीरीज, MM अकेडमी की बुक, QCA की बुक, किप सीरीज, और फिर NGCon के सारे टेस्ट सेशन और फिजिक्स में सेकंड का टेस्ट सेशन. फिर मेड वाला अकाउंट मैंने खरीदा था, उसमें सारा फिजिक्स मैंने किया था. तो जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके चांसेस बढ़ते हैं. संडे टेस्ट रिवीजन में प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि आपने जो भी थ्रू आउट द वीक पढ़ा होता है वो संडे टेस्ट में रिवाइज हो जाता है, समराइज हो जाता है. एंड देन यू नो योर वीक पॉइंट्स एज वेल, कि जहाँ जहाँ पर आपके MCQs गलत हो रहे हैं देन फिर आप घर आके दोबारा उनको रिव्यू करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं. सो अगर आप रेगुलर अकेडमी लें और आप संडे टेस्ट लें तो इसका लाइक दोनों के कंपैरिजन में संडे टेस्ट ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको. अच्छा, तो संडे टेस्ट से एक डायरेक्शन मिल जाती है बंदे को, क्योंकि संडे टू संडे टेस्ट होते हैं और जो थोड़ा बहुत लाइक संडे टेस्ट मैं तब प्रेफर करूँगी जब आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट किया, तो उसके बाद आपकी रिवीजन होती जाती है संडे टू संडे. और संडे को मैं खुद क्या करती थी कि अगर मेरे MCQ जो गलत होते थे तो मैं पूरा संडे उस पर लगाती थी, मैं वो करेक्ट करती थी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी. और ये कि उस चैप्टर सॉल्व करने के बाद वो रेकमेंड कि कोई भी संडे टेस्ट वो जरूर सॉल्व करे, क्योंकि MCQ बुक से ज़्यादा जो होता है संडे टेस्ट इट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि MCQ बुक में ये होता है कि सारे जो MCQs होते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं. सो यू नो कि ये टॉपिक है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा है. जबकि टेस्ट में होते हैं वो शफल हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपका माइंड ज़्यादा यूज होता है. अच्छा, इस केस में जब आप बुक से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल पढ़ के थक जाते हैं, सो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. बुक्स को बिल्कुल बंद करके साइड पे रखें एंड यू नो फाइंड सम एंटरटेनमेंट फॉर योरसेल्फ. गो फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, लाइक कुछ भी कर सकते हैं और एक्टिविटीज़. और जब बहुत ज़्यादा चिल हो जाए आप तो उसके बाद फिर आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए दोबारा से, तो फिर यू गो फॉर बुक्स. हाँ, मैं भी ऐसे ही करती थी. अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो मैं एक दिन का ब्रेक दे देती थी, कभी 2 दिन हो जाते थे, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे होते तो आपको इतना रियलाइज़ नहीं होता. बट आप जब 1-2 दिनों का ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं नहीं बस अब पढ़ना चाहिए, तो आप दोबारा शुरू करते हैं. में ये कि आप सारा दिन पढ़ रहे होते तो बर्नआउट फील करना इट्स वेरी नॉर्मल. बर्नआउट में आप ये कर सकते हैं कि अपनी पढ़ाई को साइड पे करके डू समथिंग जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं करते. लाइक आइदर टॉक टू सम फ्रेंड. मोबाइल को तो आई वुड से कि मोबाइल को भी बंद कर लें. और डाउन ये जो आप बर्नआउट फील करें उसमें आप ये कर सकते हैं कि आइदर स्पेंड टाइम विद योर फैमिली या किसी दोस्त की तरफ चले जाए, बट डोंट स्पेंड मच ऑफ टाइम और देयर. किसी दोस्त से बात कर लिया और उसकी तरफ चल जाए, या फैमिली के साथ बैठ कर कोई काम कर ले, या अपनी अम्मी के साथ कोई हेल्प कर ले. इट हेल्प्स अ लॉट. मुझे ये हेल्प करते थे. What are some YouTube channels you have used? बायो में मैंने बायोलॉजी गार्डन यूज़ किया था, और फिजिक्स के लिए मैंने फिजिक्स सेकेंड्स, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए मैंने वाक अकेडमी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मैंने सिर्फ बुक से की. और मेरा ये था कि मैं कोई भी टॉपिक सर्च कर लेती थी यूट्यूब पर, जो भी रैंडम वीडियो आ गई बस मैं वो देख लेती थी 2x की स्पीड पे. एंड देन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आई यूज्ड टू गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाकी फिजिक्स के लिए क्योंकि वो एंगुलर मोशन वाला जो चैप्टर था काफ़ी मुश्किल था, सो आई यूज्ड द बेस अकेडमी फॉर दैट. और फिजिक्स इन सेकेंड्स मेरा भी था. इंग्लिश के लिए कोई भी रैंडम फॉरेन प्रोफेसर और इंडियन प्रोफेसर्स के भी हम फ्रॉम इंग्लिश के लिए इंग्लिश को बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ईजी लेते हैं. सबसे पहले मैंने ईजी लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसकी वजह से मैंने एक रिपीट ईयर बर्दाश्त किया. तो इंग्लिश को ईजी ना लिया जाए. उसके जितना कोर्स है जो MDCAT की तरफ से, जो MDC की तरफ से कोर्स आता है, तो आप उससे के कोर्स कंटेंट निकाल लें और उसके लेक्चर्स जो हैं आप यूट्यूब से देखिए. अगर आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ फिजिक्स इन सेकेंड, तो उसकी जगह उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स, डॉक्टर नसीर अब्बास के लेक्चर्स हैं, उसके साथ डियर सर के लेक्चर्स हैं. यू कैन गो फॉर देम. वो लेक्चर्स देख कर
اس کے بعد سالو MCQs کے لیے آؤٹ سے کہ کپس کی انگلش بک آپ سالو کر سکتے ہیں جو پریکٹس بک ہے, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر نصیر عباس کی انگلش جو بک ہے جو لاسٹ ایئر انہوں نے پبلش کی تھی, اٹ ہیلپس اے لاٹ. تو یہ دو جو سورسز ہیں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو انجیکون کے سنڈے ٹیسٹ اگر 2-3 سال پچھلے آپ نکلوا سکتے ہیں کہیں سے, ان کے انگلش آپ سالو کریں گے وتھ ایکسپلینیشن, تو اٹ ہیلپس اے لاٹ. بایو جو ہوتا ہے, بایو کو آپ نے اگر کیمیو MD-CAT میں جتنا میں نے پڑھا تھا نا, وہ زیادہ تر رٹے والے پوائنٹس ہیں. یو ہیو ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ فرام یور ٹیکسٹ بک, اور اس کے ساتھ فیڈرل کی ٹیکسٹ بک. اگر آپ کو کیمیو MD-CAT ہوتا ہے یا نیشنل MD-CAT ہوتا ہے, ان کیس نیشنل MD-CAT ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے 3 بکس پیرالل پڑھنے ہوں گے. بایو جو KPK کی ٹیکسٹ بک ہے, بایو جو فیڈرل والی ہے, اور بایو جو پنجاب والی ہے. پنجاب میں بہت سے پوائنٹس ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں نہیں ہیں. تو اگر نیشنل MD-CAT ہوتا ہے تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں ہے, آپ کا اپنا وہ ہے کیا کہتے ہیں کیمیو MD-CAT لے رہا ہے, تو اس میں آؤٹ سے کہ آپ کا اپنا جو ٹیکسٹ بک ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا. ان کے سارے پوائنٹس, ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ, اگر آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, لیکن وہ پوائنٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ MCQs میں وہاں پر آپشن کون سا سلیکٹ کرنا ہے, یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. فزکس میں ہمارے پاس یہ سمجھنا چاہیے کہ ٹائپ آف MCQs کتنے آتے ہیں. فزکس میں ہمارے پاس 2-3 قسم کے MCQs آتے ہیں. ایک MCQs ہوتا ہے جو کہ نیومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں, جو کہ بک کے ٹیکسٹ بک سے آتی ہے, جس کے لیے جو KPK ٹیکسٹ بک سے آتی ہے. تو اس کے لیے آئی وڈ سے کہ یو ہیو ٹو میمورائز ایچ اینڈ ایوری ویلیو ان یور بک ٹیکسٹ بک میں. سیکنڈ ٹائپ آف MCQs جو ہوتا ہے وہ نیومیریکل بیسڈ MCQs ہوتے ہیں. نیومیریکل بیسڈ کے لیے آپ جتنا زیادہ نیومیریکل سالو کریں گے اتنی زیادہ آپ کی کیلکولیشن اسٹرانگ ہو جائے گی. اور اس بار جو تھا ہمارے پاس کیلکولیشن ایسی آئی تھی جو کہ ایزی سالو نہیں ہو سکتی. آئی وڈ سے کہ جو بک کے جتنے نیومیریکلز ہیں وہ سارے آپ کو وداؤٹ کیلکولیٹر سالو کرنے آنے چاہیے. اور اس تھرڈ ٹائپ آف MCQs ہوتے ہیں وہ کنسیپچل MCQs ہوتے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ بیسڈ MCQs ہوتے ہیں, لیکن بک کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ کانسیپٹ بنا کر اس میں MCQs. تو اس کے لیے آپ کو لیکچر زیادہ سے زیادہ فوکس کر کے سننے چاہیے, اس کے بعد اپنی ٹیکسٹ بک پڑھنی چاہیے. کیمسٹری میں ہمارے پاس 2 قسم کی, ایک فزیکل کیمسٹری اور آرگینک کیمسٹری ہے, اور ایک 3 قسم, فزیکل, آرگینک, ان آرگینک. فزیکل ہماری زیادہ تر فرسٹ ایئر کی جو کیمسٹری ہے, اور مشکل زیادہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر والی کیمسٹری, کیونکہ اس میں تھرمو ڈائنامکس ہے, الیکٹرو کیمسٹری ہے, اور اس طرح کے چیپٹرز ہیں جو کہ کافی زیادہ ٹائم لیتے ہیں آپ کا MCQs اگر آپ اس کے صحیح طریقے سے کرو. تو اس کے لیے جتنے زیادہ MCQs آپ سالو کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ اس کے لیے لیکچر ضرور سنیں ایک بار واجد علی کامبو کے, یا کوئی اور آپ کو اچھا ٹیچر ملتا ہے جس کے لیکچرز آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو وہ ضرور سنیں, لیکن کسی اچھے ٹیچر کے ضرور سنیں. اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے سیکنڈ ایئر آرگینک اور ان آرگینک ہے, تو ان آرگینک سے کوئی ایسا نہیں آتا, کوئی زیادہ کانسیپٹ بیس نہیں آتے. یو ہیو ٹو لرن آل دوز ٹرینڈس, اور اس میں جو ایب نارمل ٹرینڈس ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. اور آرگینک تو ریئیکشن ہے, اس میں سے ریئیکشن کے جو ٹیمپریچر ہے, اس کی جو کیٹلسٹ ہے, یہ ساری چیزیں یاد سارے رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ جانا. سو اسٹارٹ فرام بایو فرسٹ, بیکاز بایو لینتھی بھی ہوتا ہے اور ایزی بھی ہوتا ہے. آپ جب بایو پہلے کور کر لیتے ہیں دین یو آر کانفیڈنٹ کہ لائک آپ کا موسٹ آف دا پارٹ کور ہو چکا ہے. اینڈ بایو یہ نہیں ہے کہ والیٹائل ہے, آپ کو بھول جائے گا, آپ کو یاد رہتے ہیں وہ. اگر آپ لائک ایک دفعہ سب چیزیں میمورائز کر لو دین اٹس فار اے لانگ ٹرم. تو پہلے آپ بایو کور کریں دین گو فار ادر سبجیکٹ. اچھا, کیمسٹری کی پریپریشن ہمیشہ لائک اٹس سیکنڈ, بیکاز کیونکہ وہ میں چاہتی ہوں کہ میں اینڈ پہ کروں تاکہ وہ بھول جاتا ہے سب کچھ. تو یاد رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کیمسٹری کو ہم اینڈ پہ رکھیں. تو کیمسٹری میں یہ تھا, سب سے پہلے تو بکس پہ فوکس کیا تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جب سارا کور ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ لائک کبھی کچھ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہے, سو یوٹیوب ویڈیوز, گو فار ChatGPT اینڈ گوگل. تو وہ بہت زیادہ ٹائم سیو ہو جاتا ہے آپ کا, اینڈ کانسیپٹ بھی ریڈیلی کلیئر ہو جاتے ہیں آپ کے. اینڈ دین یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کیمسٹری تو بار بار ریوائز کرنی پڑتی ہے کیونکہ بھول جاتی ہے. اینڈ ریگارڈنگ انآرگینک میں زیادہ یاد رکھنا پڑتا ہے, بیکاز آپ کو ایک دم سے ٹرینڈز اور ساری چیزیں بھول جائیں تو بس آپ گئے. اینڈ آرگینک میں یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے, لائک وہ ریئیکشنز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ آرگینک کیمسٹری. سو اگر آپ کی گرپ اسٹرانگ ہے تو آپ اچھے سے کر سکتے ہیں. اینڈ لائک یو ہیو ٹو کیپ ریوائزنگ. فزکس میں سیکنڈ یوز کیا تھا اور اس میں کافی ہیلپ ہو گئی تھی. اور فزکس پہلے میرا بہت ویک سبجیکٹ تھا, میرے بورڈ بھی بہت کم, میرے MCQs بہت زیادہ غلط ہوئے تھے بورڈ میں بھی. بٹ فزکس میں سیکنڈ کے لیکچر دیے تھے, اس کے بعد میرے کانسیپٹ کافی اسٹرانگ ہو گئے تھے. تو مجھے فزکس میں بالکل مسئلہ نہیں تھا. بک کے میں نے MCQs سالو کیے تھے, سارے ایکسرسائز کے جو MCQs ہیں. اس کے علاوہ نیومیریکلس کے ایگزامپلس, اسائنمنٹس, وہ سارے میں نے سالو کیے تھے. اگر کوئی MCQ مجھے بہت مشکل لگتا تھا تو پھر میں ChatGPT یوز کرتی ہوں. لینتھی نہیں ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے, بس جیسے یو ہیو ٹو پک اپ دا کانسیپٹ. آپ کو بات سمجھ آ جائے تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں MCQs میں. اینڈ یو ہیو ٹو لرن دا فارمولاز
اور پھر ان فارمولا سے ریلیٹڈ آپ کو نیومیریکلس بہت زیادہ سالو کرنی چاہیے بیکاز فزکس کا زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ MTCAT میں نیومیریکل بیسڈ ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ گرپ آن کیلکولیشنز اینڈ اسٹف. لائک آپ کو بہت زیادہ اور کیلکولیٹر تو الاؤڈ بھی نہیں ہوتا, سو آپ کو کیلکولیشنز بہت اچھے سے آنی چاہیے. اینڈ یہی تھا کہ فزکس کی پہلے لائک تھورو ریڈنگ کرو بک کی, دین پک اپ دا کانسیپٹس, دین گو فار دا فارمولاز, دین سالو دی نیومیریکلز, اور بک میں جو نیومیریکلز ہیں وہ سالو کرے, اسائنمنٹ, ایگزامپلس, MCQs بک کے سارے کی پوائنٹس, یہ سب کچھ. ایسے کیلکولیشنس کے لیے فزکس ان سیکنڈ کی تو ہیلپ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی سرچ کی تھی کہ مطلب اسکوائر روٹ وغیرہ کیسے سالو کرنا ہے اور ڈیسیمل کیسے سالو کرنا ہے, تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو آ جاتا ہے. انگلش میں میرا زیادہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو تھوڑے بہت ٹاپکس تھے جیسے ٹائپس آف سینٹینسز اور پریپوزیشن وغیرہ, تو اس کے لیے میں نے یوٹیوب پہ DS سر کے لیکچرز دیکھے تھے. 2X پہ دیکھ لیں, وہ کافی شارٹ لیکچرز ہیں, اور بس دن میں اگر آدھا گھنٹہ بھی ایک ٹاپک کو دے دیں تو ہو جائے گا ساتھ ساتھ. لیکن انگلش کو بالکل اگنور نہیں کرنا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ انگلش ایزی ہے, آسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن اسی سے سارے مارکس. سو انگلش کی پریپریشن لائک فرسٹ اٹیمپٹ میں نے کیونکہ اکیڈمی جوائن کی تھی, وہاں سے جو کلاسز میں جو کچھ پڑھایا گیا تھا لائک ہیٹس آف ٹو دیٹ سر کہ انہوں نے اتنا اچھا پڑھایا, میرے دماغ میں بیٹھ چکا تھا. اینڈ دین سیکنڈ اٹیمپٹ میں نے بالکل لاسٹ ویک میں انگلش کی پریپریشن کی تھی, اینڈ میرے انگلش میں صرف ایک MCQ والا تھا کہ MTCAT میں. سو اس میں یہی ہے کہ گرامر پورشن آپ نے کور کرنا ہوتا ہے, پریپوزیشنس مشکل ہوتے ہیں بہت زیادہ, اینڈ ووکیبلری پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو کبھی کبھی تکا لگانا پڑ جاتا ہے کیونکہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بٹ یو ہیو ٹو لرن دا ٹرکس آف ووکیبلری, بیکاز اس میں ہوتی ہیں کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ورڈ کا کیا میننگ ہے, کیا سمجھنا ہے. انگلش کے لیے میں نے DL سر سے کچھ ٹاپکس کیے تھے جیسے ٹائپس آف سینٹینسز, کنڈیشنل سینٹینسز, اور لاجیکل ریزننگ کے لیے میں نے تھوڑا سا نیئر پیئر کے لیکچرز بھی دیکھے. What was your routine? روٹین میری یہ تھی کہ میں ریپیٹر تھا, تو میرے جو MTCAT جو جنوری فیبرری سے جو تھا میں نے پڑھنا شروع کر لیا تھا ریپیٹ میں, تو میرے اور لیکچرز بھی پہلے سے میرے تقریباً نوٹس ریڈی تھے, تو میرے صرف MCQ سے پہلے بھی میں نے بتایا, تو اس وجہ سے میرا ٹائم بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ چیپٹرز ہو جاتے تھے, لیکن جو فریشرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. اب روٹین میری یہ تھی کہ جو آخری 3 مہینوں والی روٹین یہ تھی کہ میں تقریباً صبح 10-11 بجے اٹھ جاتا تھا, اینڈ آلموسٹ 11:30-12 o'clock میں پڑھنے بیٹھ جاتا تھا, پھر تقریباً 4-5 بجے تک پڑھتا رہتا تھا, پھر تھوڑا سا بریک 1 گھنٹے کا, پھر دوبارہ پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. رات کو 9 بجے کے بعد 9 بجے تک ایک اور بریک, 9 سے 10 کے درمیان کھانا وغیرہ کے لیے, اور پھر 10 کے بعد 12 تک پڑھنا, اور اس کے بعد پھر سو جانا. زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ کرنی چاہیے. اب یہ تھا کہ میں نے تو کافی بار ریویژن کی تھی. میرا آخری جو 3 مہینے ہوتے تو میرے پہلے مہینے پھر دوبارہ سے ایک بار وہ پورا کورس کمپلیٹ, اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا, لیکن آخری جو 3 مہینوں میں جو پہلا مہینہ تھا جو FSC کے بعد ڈائریکٹ آ جاتا ہے, FSC ایگزامس کے بعد جو مہینہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس میں پہلے مہینے میں میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں ریویژن پہ لگ جاتا ہے. ویک میں پورا ایک بار کورس کر لیتا تھا, پھر دوبارہ پورے ویک میں گیا پورا کورس. لیکن یہ بات ہے کہ اب آپ زیادہ ریویژن کرنے کے لیے آپ چیزیں نہ چھوڑنا دیں, آپ جتنا ٹائم لے سکے آپ 2-3 دفعہ بھی ریویژن کر لیں, لیکن صحیح طریقے سے کر لیں, کچھ بھی بینیفیشیل فور یو ڈپینڈ, یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتے ہیں. ڈے آف ٹیسٹ سب سے پہلے پیپر سے پہلے جو رات تھی, لائک آئی واز اسٹل اسٹرگلنگ ٹو کور اپ آل دا سلیبس دیٹ آئی آلریڈی لائک آئی واز ریوائزنگ, کیونکہ وہی ایک رات مجھے ملی تھی ریویژن کرنے کے لیے. میرا اس سے پہلے تو سلیبس بھی کور نہیں ہوا تھا, اینڈ لائک آئی ایم نیور ان دی اسٹوڈنٹس کے جو پہلے اپنا سلیبس کور کر لیں اور 2-3 دفعہ ریویژنس کر لیں. میرا لاسٹ منٹ کا سلیبس کور ہوتا ہے, سو لاسٹ جو نائٹ تھی اس میں یہی تھا کہ ہم لوگ ریویژن کر رہے تھے. میں اینڈ ٹیسٹ ڈے میں یہی تھا, آپ کے مکسڈ ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کو لگ بھی رہا, آپ بہت زیادہ ہیپی بھی ہوتے ہیں کیونکہ اب سب وہ فیز ختم ہونے والا ہوتا ہے, جو ایک ٹراما ہوتا ہے وہ لائک اٹس فائنلی گونا اینڈ, لیکن آپ بہت زیادہ اسٹریس میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ دس ٹائم ہے گونا میک اٹ اور ناٹ. تو میں نے صرف اپنی KP کی بک میں جو بولڈ ورڈز لکھے ہوئے تھے سب وہی ڈیوائز کیے جو کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھی تھی صرف وہی MCQs آئے تھے جو بولڈ ورڈز لکھے ہوئے تھے ہماری بک میں. ڈے آف ٹیسٹ تو یہ تھا کہ رات کو تقریباً میں نے 8 بجے سب کچھ بند کر لیا تھا, اس کے بعد میں نے پڑھا نہیں, سب کچھ کتابیں بند کر کے اسٹارٹیڈ یوزنگ مائی فون, اور 9 بجے کے آس پاس 9-10 بجے کے آس پاس میں سونے کی تیاری کا وہ کوشش کرنے میں لگ گیا تھا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جلدی سو نہیں سکتا, آئی ٹیک آلموسٹ 1-2 گھنٹے تک سونے کے لیے, تو اس رات میں نے ایک ٹیبلٹ کھائی تھی تاکہ میں جلدی سو سکوں,
اور پھر صبح جو ہے میں اذانوں کے ساتھ نماز کے لیے اٹھا ہوں اور نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے اینڈ اللہ سے دعا کر کے اینڈ میں ٹیسٹ میرے پیرنٹس کے ساتھ میں گیا تھا، امی ابو دونوں گئے تھے میرے ساتھ. تو وہاں سے پورے رستے پہ جو دعائیں مانگ کے اللہ نے آتے ہیں قبول کر لیا. اور انزائٹی کا وہ ہے کہ آخری دن پہ انزائٹی ہونا بہت نارمل بات ہے، کیونکہ پورے آپ کے 2-3 سالوں کی محنت ہوتی ہے اینڈ اٹ از دا ڈے کہ وہ ڈیسائڈ کریں گے یہ محنت رنگ لائے گی یا نہیں طے ہو جائے گی. تو یہ آپ کو اٹس نارمل، آپ کو نارمل رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، انزائٹی کو کم رکھنی چاہیے. ٹیسٹ ڈے سے ایک دن پہلے لگتا ہے کہ پورا کورس میں نے ایک بار بھی نہیں پڑھا، کیونکہ ہر چیز آپ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں. بٹ اٹس پریٹی نارمل، ہیومن نیچر ایسی ہے کہ جب اس پہ آخری ٹائم آتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس کو کچھ یاد ہی ہے. KMC آغا خان ڈاگ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، ان سب کے اسٹوڈنٹس نے کمبائنلی ایک انڈیکیٹ کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے youdoctors.pk کے نام سے. یو پیپل کین چیک اٹ آؤٹ اینڈ اس میں ڈیمو کا آپشن بھی اویلیبل ہے. لائک میں نے خود یوز نہیں کیا تھا، بٹ اسٹل اف یو پیپل لائک اٹ آپ لوگ میرا پرومو کوڈ یوز کر سکتے ہیں اسرار 50، جس پر آپ لوگوں کو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا.